بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومرشدنا محمدًا عبده ونبيه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد لربه وهو مؤمن أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم. حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال والاکرام واسطے، درود و سلام سید الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. سامعین محترم، یہ دنیا یہ زندگی یہ امتحان دا گڑھ ہے. جو دنیا تے آیا ہے اللہ نے اس نو آزمانا ہے، اس دا امتحان لینا ہے، انہوں جانچنا ہے، پڑتال کرنی ہے. کوئی رنگ دا گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چھوٹے قد والا ہے، کوئی بڑے قد والا ہے، کوئی امیر تے لین لاٹ ہے، کوئی غریب ہے جی دی روٹی پوری نہیں ہوتی، کوئی بڑی صحت والا ہے، طاقت والا ہے، کوئی کمزور تے معذور ہے، کوئی برادری دے اندر اچھا رتبہ رکھتا ہے، کوئی پست برادری نال تعلق رکھتا ہے، کوئی بہت بڑا تاجر ہے تو کوئی انتہائی گریا ہوا مزدور آدمی ہے، کوئی لکھاں نعمتاں چ پلدا پیا ہے، تو کچھ ایسے بھی نے جڑے نعمتاں نوں ترسدے پئے نے. کوئی اپنے ماں باپ عزیز و اقارب رشتہ داراں دے اندر خوش ہے، کوئی تنہا اکیلا رہ کے بھی بڑا پریشان ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی نیک ہے، کوئی گنہگار بدکار ہے، لیکن ہر بندے دی ایک خواہش ضرور ہے. وہ تعلق تاجر نال ہوئے، غیر تاجر نال ہوئے، مزدور نال ہوئے، کالے تے گوریاں دے نال ہوئے، برادری تے غیر برادری نال ہوئے، کسی بھی ملک نال تعلق ہوئے، ہر بندہ ایک خواہش رکھتا ہے. وہ خواہش ہے کہ یہ زندگی پرسکون خوشگوار زندگی. ہر بندہ تمنا کرتا ہے کہ میری زندگی خوشگوار ہو جائے، میں زندگی جو سکون مل جائے. کوئی دن رات محنت کر کے سکون تلاش کرتا ہے، کوئی سینمے دے اندر جا کے بیٹھ کے سمجھتا ہے کہ 2-3 گھنٹے سکون ہو جائے گا، کوئی تنہائی اختیار کر کے سکون دی تلاش سے، کوئی بازار دے اندر جا کے سکون دی تلاش سے. سکون ملے گا کیویں؟ زندگی پرسکون کس طرح ہو سکتی ہے؟ زندگی خوبصورت تے خوشگوار کس طرح ممکن ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ایسے ہی عنوان پہ گفتگو ہوئے گی. اللہ رب العالمین نے
ہر چیز دا حل دسیا ہر چیز دا حل دسیا او دا طریقہ کار دسیا اگر کوئی آزمائش مصیبت پریشانی تکلیف بیماری بیوی بچیاں دی بے وفائی سسرال دیاں سختیاں اے آڑے آ جان اللہ نے اس دا بھی حل دسے رب کائنات فرماندے نے پہلا حل الذین آمنوا وعملوا الصالحات او بندہ جیڑا میرے تے ایمان لے آئے اللہ تے اللہ دے فرشتیاں تے اللہ دیاں کتاباں تے اللہ دے انبیاء تے ایمان لے آئے جیڑا بندہ اپنے اللہ نو اپنا رب من لے اپنا پالنہار من لے پہلی تے گل ہے کہ ایمان لے آئے اپنا حال تے مستقبل اللہ دے حوالے اپنیاں پریشانیاں تے مصیبتاں بھی اللہ دے حوالے ایک جدوں اپنی ساری چیز اللہ دے حوالے کر دے گا الذین آمنوا ایک دوسری بات ہے وعملوا الصالحات نیک کام کرے چنگے کام کرے صلہ رحمیاں لے کام کرے لوگوں دے نال تعاون والے کام کرے لوگوں کو فائدہ پہنچان والیاں گلاں کرے نا جدوں یہ دو چیزاں ہو جان گیاں ایک اللہ تے ایمان لے کے آنا دوسرا نیک کام کرنا رب کائنات فرماندے نے توبہ لہم اس بندے نو خوشخبری دے دیو اس بندے نو بشارت دے دیو اللہ کس بات کی بشارت دینی ہے فرمایا توبہ لہم وحسن مآب اللہ کہندا جیڑا ایسا بندہ ہے وہ حسن مآب اونوں بہترین گھر دیواں گا بہترین ٹھکانہ دیواں گا بہترین جگہ عطا کراں گا بہترین سہولتاں عطا کراں گا بہت پیاریاں سہولتاں میسر ہون گیاں اے دوسرا مقام دیکھو رب رحمان دا قرآن اعلان پیا کردا ہے اللہ تن بند کر دیا ایک پکا چھٹ بس کتنا ہو گیا رب رحمان اعلان پہ کر دینا ہے اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے وہ کتاب جس دے اندر کوئی شک نہیں اللہ فرمان دینا من عمل صالحا من ذکر او انسا وہ بندہ جڑا نیک کام کرے چنگے کام کرے میں بھی سوچنا ہے کہ ہر بندے نو چنگے کام کرنے چاہیے دینا ہے تسی بھی سوچ دیو چنگے کام کرنے چاہیے دینا ہے لیکن سمجھ نہیں آندی ماڑے کرنے والے کون ہیں شادی بیاہ دے جائیے نا ہر بندہ کہندا یار افراتفری نہیں پانی چاہیے یار جلدی نہیں کرنی چاہیے یار پلیٹاں نو یار ڈونگیاں نو ہاتھ نہیں مارنا چاہیے ہر بندہ کہندا اے ہے لیکن سمجھ نہیں آ سکی تے کردا کون ہے رب رحمان اعلان فرما دینا من عمل صالحا جیڑا بندہ نیک کام کرے نیکی ہے کی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینا سرت کا حسنت جیڑی چیز جیڑا عمل تینوں خوش کر دے کوئی نیکی کی تینوں خوشی ہو گئی بلکہ میرے پیغمبر نے مومن دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے مومن دیاں نشانیاں دسیاں ہیں آپ فرماندے نے سرت کا حسنت و سیئت کا سون اگر تیری نیکی تینوں خوش کر دے اور تیرا گناہ تینوں پریشان کر دے میرے نبی فرماندے نے وَأَنْتَ مُؤْمِنٌ تم مومن ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے نشانی دے دی مومن ہون دی
اگر تے گناہ کر کے عیب کر کے غلطی کر کے ندامت ہوئے پریشانی ہوئے شرمندگی ہوئے تے رسول اللہ دا فتویٰ ہے کہ تم مومن ہے. اور اگر گناہ کر کے غلطی کر کے اللہ دی نافرمانی کر کے سانو ندامت تے پریشانی نہ ہوئے، نماز چھڈ کے پریشانی نہ ہوئے، گانے بجانے سن کے پریشانی نہ ہوئے، فلم تے جا کے وقت ضائع کر کے پریشان نہ ہوئے، تو پھر سمجھ لے ہو کہ ایمان دا جنازہ نکل چکے ہیں. رب رحمان نے فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا، رب کعبہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جیڑا بندہ نیک کام کرے، چنگے کام کرے، صالح کام کرے، من ذکر او انثی، وہ بندہ ہوئے یا عورت ہوئے، وہ لڑکا ہوئے یا لڑکی ہوئے، وہ مذکر ہوئے یا مؤنث ہوئے، من ذکر او انثی، وہ مذکر ہوئے یا مؤنث ہوئے، نیک کام کردا ہے، چنگے کام کردا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، وَهُوَ مُؤْمِن، قرآن کہتا ہے وہ بندہ مومن ہے، وہ بندہ ایمان والا ہے. اللہ اے دے تو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، اے بندہ مومن، اے بندہ مومن ہے، اے بندہ مومن ہے. لیکن اے دا بدلہ کی ہے؟ اللہ فرمان دینا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جیڑا ایسا بندہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اللہ کہتا انہوں میں زندگی دیواں گا، حیاتاً طیبہ، پرسکون زندگی، خوشگوار زندگی. ایویں ادھر ادھر سکون پہ اللہ بنائے. سکون چاہیے تے انسانیت کی خدمت کر کے دے، اپنے اندر انسانیت پیدا کر. انسان تو بڑے نہیں، انسانیت نہیں ہے. انسان تو اینے ہیں، تعلقات ساڈے اینے ہیں، علم ساڈے کول اینا ہے. اسی گلاں کرنے آئے 10,000 میرا فالوور ہے، 15,000 میرا فیس بک فرینڈ ہے، ایتھے امریکہ دے دوست میرے، برطانیہ دے دوست میرے، کینیڈا دے دوست میرے، کعبہ دے رب دی قسمیں گھر وچ بیمار ماں پئی ہے، او دا پتہ کوئی نہیں. کینیڈا دے بلی دا پتہ ہے، انہیں پاکستان کدو آنا ہے، امریکہ والے دا پتہ ہے، انہیں برطانیہ کدو جانا ہے، برطانیہ والے دا پتہ ہے، انہیں یورپ کدو جانا ہے. میری ماں گھر وچ میرے منجی دے کولے بیمار پئی ہے، مینوں اینا علم کوئی نہیں، اماں نے دوائی کھادی ہے یا نہیں کھادی، اماں نو پانی پلایا یا نہیں پلایا، اماں دی خدمت کیتی یا نہیں کیتی. نا ایمان والے دوستیاں تے بڑیاں ہیں، جدو تو گل کرنا چن تے جان دیاں، ترقی تے بڑی ہو گئی ہے، ترقی کردیاں کردیاں چن تے چلا گیا ہے. لیکن تیرے ہمسائیگی دے اندر بھوک دی وجہ نال خودکشیاں ہو رہی ہیں، تینوں پتہ کوئی نہیں. کیسی انسانیت ہے؟ کسے دا بچہ روندا ہے دکھ کوئی نہیں، کسے دا والد روندا ہے دکھ کوئی نہیں، کسے دی ماں آنسو بہا رہی ہے دکھ کوئی نہیں. فالوور بڑے نے تیرے، دوستیاں بڑیاں نے تیریاں، تعلقات تیرے بڑے نے، او دے نال تعلق رکھ جیدا تعلق تینوں جنت چ لے جائے گا. رب رحمان فرما
فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن اللہ کہندا جیڑا بندہ نیک کام کرے او مومن ہے اللہ مومن نو انعام دیندے نے اللہ فرماندے نے فلنحیینہ ایسے بندے نو اسی زندگی بخشاں گے ایسے بندے نو حیات عطا کریں گے حیات طیبہ بہترین زندگی پرسکون زندگی خوشگوار زندگی غم لیس زندگی ٹینشن لیس زندگی پریشانیاں تو بچان والی زندگی اللہ عطا کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً یہ تے اللہ دنیا دے اندر انعام دے رہا ہے یہ دوسری بات قرآن کہندا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ فرماندے نا اے دے اس نیکی دے بدلے اینو بہتر عطا کریں گے اینو جزائے خیر عطا کریں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ اللہ فرماندے نے جزا دیواں گے اے دا بدلہ عطا کراں گا رب کعبہ دی قسم جزا کیسی ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک گلاں کردے نا انہوں کوئی کہہ سکتا اللہ تینوں جزا دے جزاک اللہ خیر خوش ہوں دے انہیں خوش ہوں دے جب دنیا جہاں دیاں ساریاں دولتوں مل گئیاں وہ کسے میرے ورگے نے کہا وہ اللہ دے بندے سکی جزاک اللہ جب ایسی کہنے ہیں وہ سکا ہی شکریہ کلی جزاک اللہ دے نال اتنا خوش ہو گئی صحابہ فرماندے نے اس بندے نے کہ اللہ تینوں بدلہ دے اللہ تینوں اے دا اجر عطا کرے کہنا تے رب دی قسم ہے بدلہ بندہ دے گا اپنی اوقات دے مطابق رب دے گا اپنی شان دے مطابق وہ کہتے خوش کیوں نہ ہوئی ہے اس بندے نے سانو اللہ دے حوالے کر دیتا ہے اللہ بدلہ دے گا اللہ اجر عطا کرے گا اپنی شان دے مطابق اللہ دی شان کیسی ہے قرآن کہہ رہا ہے کل یوم هو فی شان ہر دن اللہ دی شان وکری ہے ہر دن اللہ دی عظمت وکری ہر دن شان دے مطابق بندہ بندے نو کی دے سکتا ہے پہلی تے گل ہے کوئی کسی کو دندا نہیں کوئی کسی کو دندا نہیں جے دے دئیے تے تانے دے دے کے مار چھڑ گئے شیخ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی کسی کو زکات دینے نا زکات دین تو بعد اسی اس کو بدلو دی توقع رکھنے بھی ساڈا احسان مند ہوئے حالانکہ احسان مند نہیں فرماتے ہیں کسی نے زکات کا پیسہ دے کے یہ کہنا کہ میرے واسطے دعا کری یہ بھی سود دے ذمہ جاتا ہے یہ بھی حرمت دے ذمہ جاتا ہے زکات دے پیسے کسی نے پڑھائے تو میرے واسطے دعا کرے تو احسان کیتا ہے بلکہ میرے پروفیسر صاحب سن نوری صاحب وہ فرمایا کرتے سن اسی عام طور تے کسی نو لفٹ دے دیئے جنہوں لفٹ دے دیئے وہ سادہ شکریہ ادا کرتا وہ کہنے نہیں جنہیں لفٹ دیتی ہے وہ شکریہ ادا کرے کیونکہ لفٹ لین والے نے نیکی دا موقع فراہم کرتا ہے کسی کا روزہ افطار کرایا افطار کران والا وہ شکر گزار ہوئے اس بندے دا جڑا کر کے افطار کر کے گھر چل کے افطار کرنے واسطے آندا ہے کیونکہ اس بندے نے مینوں تے تینوں نیکی دا موقع دیتا ہے اصل وی آئی پی بندہ ہوئے
اللہ فرماندے نے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ میں ان بندیاں نو بدلہ دیواں گا اللہ بدلہ دے گا اپنی شان دے مطابق ہر دن اللہ دی شان وکری اللہ دا مقام وکرا اللہ دی عظمت وکری وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ فرماندے نے اے جیڑا بندہ نیک عمل جڑے کردا ہے اے چنگے عمل پیا کردا ہے نا اے دا بدلہ اسی عطا کر دیواں گے اور میرے رب دا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ کہندا جیڑا میں وعدہ کرنا ہے پورا کرنا ہے میں وعدہ خلافیاں کو جیڑا سانو کہندا ہے کہ وعدہ پورا کرو وہ خود نہیں کرتا ان اللہ لا یخلف المیعاد لا یخلف المیعاد اللہ فرماندے نے میں تیرے نال وعدہ کرنا ہے لیکن حالت ہے ساڈی اسی ددکارے گئے الگ چلے گئے اللہ تو دور چلے گئے ماں باپ بھی بھول گئے رشتہ دار بھی بھول گئے عزیز و اقارب نو بھول گئے حتیٰ کہ اسی اینے دن دراں دے چلے گئے رب کہندا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا جیڑا بندہ میرے تو دور چلا جاندا ہے میرے ذکر تو دور چلا جاندا ہے اللہ کہندا پہلی سزا اس بندے نو اے ملدی ہے ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا اللہ کہندا میں اس بندے دی معیشت نو جکڑ کے رکھ دینا ہے ایدی معیشت کمزور کر دینا ہے لوگ کہندے نے آفت جی لکھاں کمانے ہیں دن 10 نہیں لنگ دے اللہ پیسے کھوڑا نہیں اللہ تیری روٹیاں سٹھانا نہیں اللہ تیرے مال دے وچوں برکت چک لیندا ہے یہی وجہ ہے کہ تنخواہ 10 تے 12 15 تاریخ نو ویلے ہو گئے جڑا لکھاں کماندا وہ بھی پریشان ہے جڑا ککھاں کماندا وہ بھی پریشان ہے اللہ کہندا ہے جیڑا بندہ میرے تو دور چلا جائے گا دنیا دے اندر پہلی سزا اس بندے نو اے ملے گی معیشت ضنکا اے دی معیشت کمزور اے دے رزق دے اندر بے برکتی اے دے گھر دے اندر بے رحمتاں اے دے گھر دے اندر بے برکتاں اے دے گھر دے اندر بیماریاں اے دے گھر دے اندر پریشانیاں اے دے گھر دے اندر دکھ بلکہ گل مکدی مکا دیواں بیوی بھی بے وفا اولاد بھی نافرمان جس بیوی تے لکھاں لا کے بیاہ کے لے کے آئے لکھاں خرچ کر کے خدمتاں کی دیاں لکھاں لے آ کے ہتھاں دے رکھے وہ بھی بے وفا ہو گئے جڑے بچے دیاں انگلیاں پڑھ کے چلنا سکھایا وہ بھی نافرمان بن گئے ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى اللہ فرمانے نے دوسری صدا ہے کہ قیامت والے دن جدوں میں انہاں نوں اٹھاواں گا تے انے کر کے اٹھاواں گا نبی نے کر کے اٹھاواں گا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا اے انے ہوں گے چھوٹے بچن گے کہن گے اللہ جی اسی تے دنیا تے رہنے ہیں سانوں تے اینکاں بھی نہیں سی لگیاں چنگا بھلا دیکھ دے سا ہے
چنگا بھلا نظر آندا سی اللہ ہن انے ہو گئے ونحشرہ یوم القیامت اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا اللہ فرماندے نے قال كذلك اتتك آیاتنا تو دنیا دے رہ کے میریاں نشانیاں تو دور چلا گیا میرے احکامات تو دور چلا گیا میرے کتاب تو دور چلا گیا تو اے دے تو اعتراض کیتا اعراض کیتا تو میری کتاب نو بلایا اج میں رب تینوں بلا رہے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم اللہ سانو محفوظ فرمائے ایک دو سزاواں ایک اللہ دنیا تے دے گا ایک آخرت کے اندر دے گا اگر وہ دے نال جڑے رہیے اللہ دنیا دے خوشگوار زندگی عطا کرے گا تے آخرت دے اندر بہترین ٹھکانہ عطا کرے گا بات کر رہے ہیں خوشگوار زندگی اللہ دا قرآن کہندا ہے وَمَن یشرک باللہ فَقَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ وہ بندہ جڑا شرک کر لیندا ہے او دی حالت ایویں ہے کہ جویں آسمان تو گریا جو کھجور دے اندر لٹک گیا ہے نہ ادھر دا نہ ادھر دا منا اے ہے کہ او دیاں نیکیاں ساریاں بیکار چلیاں جاندیاں اوڑیاں نیکیاں رائگاں چلیاں جاندیاں ایسے کر کے اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک اور مقام تے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ اللہ فرماندے نے سونے پیغمبر اے اپنی امت نو ڈرا دے انہوں ڈرا دے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ انہوں ڈرا دے کس گل تو یخالفون عن امرہی اے جیڑے بندے میرے حکم دیاں مخالفتوں کرتے ہیں یخالفون عن امری میں جیڑا آرڈر دینا ہے او دے مخالف چل دینا ہے میں جیڑا حکم دینا ہے او دے مخالف چل دینا ہے میں جیڑا اصول دینا ہے او دے مخالف چل دینا ہے میں کہنے سود نہ کھایا جے میرے نال جنگ کرو گے اے سود چھڑ دے نہیں جنگ واسطے تیار ہو جان دینا ہے میں اعلان کر کے کہہ دیتا ہے او جوا نہ کھیلے آ جائے اے جوا کھیلنے تو باز نہیں آندے اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ انہوں ڈرا دے جڑے میرے حکم دیاں خلاف ورزیاں کر دینے اللہ جی کس بات تو ڈرانا ہے قرآن کہندا ان تصیبہم فتنہ اگر تسی نہ ڈرے تے یاد رکھنا میں کسے آزمائش تے مصیبت چ مبتلا کر دوں گا کسی نہ کسی مصیبت مبتلا ہو جاؤ گے کرونا بھی مصیبت ہی ہے ڈینگی بھی مصیبت ہی ہے کینسر بھی مصیبت ہی ہے شوگر دیاں بیماریاں مصیبت ہے ہائی بلڈ پریشر مصیبت ہے دل دیاں بیماریاں مصیبت نے کیڑی مصیبت کا تذکرہ کرا انہاں ساریاں مصیبتاں تو بڑی مصیبت ہے گھر دی لڑائی جیڑی نہ دن دا سکون دیندی ہے نہ رات نو پر سکون عطا ہون دیندی ہے بندہ سوچ رہا ہے بھی یار اولاد واسطے میں کی کچھ کیتا ہے باپ سوچ رہا ہے لیکن اے دے بدلے اللہ اولاد نو سوچن دی توفیق نہیں دیندا او کہندا کیتا تے کیتا صحیح یہ کہڑا نے احساس کیتا ہے ساری دنیا ہی کرتی ہے اے اولاد نو نظر آندا ہے کہ جو میرے باپ نے کیتا ساری دنیا کرتی ہے اولاد نو احترام نظر نہیں آندا کہ ساری دنیا دی اولاد احترام کرتی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اللہ فرماندے نے ڈرا دے ان لوگوں نو جڑے میرے حکم دیاں خلاف ورزیاں کردے نے یخالفون
عن امره نہیں پھر کی ہوئے گا ان تصیبکم فتنہ میں کسے مصیبت دے اندر مبتلا کر دیواں گا او يعذبهم عذابا علیما دنیا دے کسے ازمائش مبتلا کر دیواں گا تے آخرت دے اندر دردناک عذاب دیواں گا عذاب تے عذاب ہے سزا تے سزا ہے جس سزا نو اللہ دردناک کہہ دے ہائے 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 وہ کیسی سزا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یا انہوں دردناک عذاب دے اندر مبتلا کر دیواں گا انہوں عذاب دے اندر مبتلا کر دیواں گا میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اقرب ما یکون العبد لربی اے لوگو اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ دے قریب ہو جاؤ اگر تسی اللہ دا قرب چاہتے ہو اللہ دے نزدیک ہونا چاہتے ہو آپ فرماندے نے اقرب ما یکون العبد من ربی وہو ساجد جو بندہ سجدے دے اندر جاندہ ہے اللہ دے قریب ہو جاندہ ہے سجدے اج جایا کرو اللہ دے قریب ہویا کرو سجدے لمبے کر کے اللہ دے قریب ہویا کرو تسبیحاں زیادہ پڑھ کے اللہ دے قریب ہویا کرو زیادہ سجدے کر کے اللہ دے قریب ہویا کرو سجدیاں واسطے وقت نکالیا کرو تاکہ اللہ دے قریب ہو جائیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے نبی کریم آپ فرماندے نے فاکثر الدعاء اور لوگوں جدو سجدیاں دے وچ جاؤ تے رب تو دعا کریا کرو سجدے تے جا کے رب نو منا لو اور رو کے رب نو منا لو گناہاں دا اقرار کر کے رب نو منا لو گناہ دیاں معافیاں مانگ کے رب نو منا لو اللہ دے نال وعدے کر کے گناہ نہ کرن دے وعدے کر کے رب نو منا لو نا آؤ دیکھیے تے صحیح نا اللہ دا قرآن ایک اور مقام تے اعلان کر دے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ فرماندے نے ایک اور اصول دیکھ لو خوشگوار زندگی دا اے ایمان والو جو تم اللہ دی لوڑ پہ جائے اللہ دی مدد دی ضرورت پہ جائے اللہ دے نال مطلب ہوئے اللہ دی ضرورت ہوئے نا فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ اور کولو مدد منگو مدد منگدے دو چیزاں دا خیال رکھیا جائے ایک تے صبر دا دامن نہیں چڑھنا دوسری نماز نہیں چڑھنا نماز دے نیڑے نہیں جانا تے کہنے ہیں کہ پریشانیاں نہیں مکدیاں گھر دی ٹینشن ختم نہیں ہوندی استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ فرماندے نے جڑے صبر کرنے والے نے میں انہاں دے نال ہے میں انہاں دے نال ہے نا آؤ ذرا دیکھیے تے صحیح جڑیاں مدداں طلب کرنی ہے اللہ تو اے دا فائدہ کی ہے تاریخ دمشق کتاب ہے ابن عساکر نے لکھی تاریخ دی کتاب ایک بندہ ہے توجہ میرے بارے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کھچر سے دمشق تو سواریاں بٹھا کے تے یزدان منتقل کرتا تھا آج کل سمجھ لو کہ ٹیکسی چلانا وہ کہتا ہے میں دمشق تو سواری چوک کے یزدان چھڑ دا پھر واپس آنا ایک دفعہ اس طرح ہویا ہے کہ میں سواری بٹھائی ہے تے کچر لے کے چلے ہیں تھوڑے فاصلے تو بعد وہ بندہ میں نو کہندا ہے بھی اے راستے نہیں اس راستے نو جانا کہندا میں نو کہا بھی اے راہ دا مینوں پتہ ہی نہیں مینوں تے جڑے راہ دا پتہ ہے میں اس راہ تے جانا اونے میرے نال تکرار شروع کیتی ضد کیتی
کہ یہ شارٹ کٹ ہے، یہ جلدی جان والا ہے، میں تے جانا ہی ادھر۔ فرماندے نے کہ میں تیار ہو گیا، اس سواری نے اس راستے تے لے جان واسطے تھوڑی دور گئے نا تے کہ انتہائی ایک گہری گھاٹی آئی جتنے بڑا ہی اندھیرا ہے، اور تھوڑے دور گیا تے دیکھیا لاشاں دے ڈھیر لگے، لاشاں ہی لاشاں پئیاں۔ کہتے میں ڈر گیا، میں ڈریا تے کچر چھڈیا تے دوڑ لا۔ یہ جڑا بندہ جڑی سواری ہے یہ میرے پیچھے آ گیا، حقیقت دے اندر یہ ڈاکو ہے، کہندا انہیں اپنے بغل چوں چھرا پڑیا تے میرے تے حملہ آور ہو گیا۔ فرماندے نے میں کھچر ہوتے چھڑیا، میں اگے اگے ڈاکو پیچھے پیچھے، میں چل دیاں دوڑ دیاں اینو واسطے پا رہے ہیں، اینو قسماں دے رہے ہیں اللہ دیاں، یار میرا کھچر تو لے لا، اے میرا مال بھی لے لا، لیکن میری زندگی چھڑ دے، زندگی بخش دے۔ اے ڈاکو اگے کہندا ہے مال بھی میرا ہے، کھچر بھی میرا ہے، جو تو مر گیا تو میرا ہی ہے نا، لیکن تینوں چھڑنا نہیں۔ فرماندے نے کہ میں دوڑ کے جو تھکن لگے نا، میں رک گئی، ڈاکو کہنا ہے چل یار ایک اور وعدہ کر لا، مینوں اینا ٹائم دے دے کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں، 2 رکعت۔ ڈاکو اس گل پہ راضی ہو گیا ہے، میں بھی کھڑا ہو گیا قبلہ وال منہ کر کے۔ ابن اساکر لکھ دینا ہے کہ کھڑے میں کدی ڈاکو وال دیکھنا ہے، کدی ٹائم وال دیکھنا ہے، اے بار بار مینوں کہندا ہے جلدی کرنا، اے سورج نکلانا ہے، دن طلوع ہو جانا ہے، اے تو اے کہندا ہے کہ میں بڑی کوشش کرنا ہے، میری زبان دے اوتے کوئی لفظ ہی نہیں آ رہے، فاتحہ بھی بھول گئی، ثنا بھی بھول گئی، قرآن بھی بھول گیا، سب کچھ بھولیا پیا ہے، کیونکہ موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ کہندے نے کھڑیاں میری زبان دے وچوں لفظ نکل گئے، یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله من یجیب المضطر، کون ہے جڑا مشکلیں دور کرنے والا، کون ہے جڑا پریشانیاں ہٹان والا، کون ہے جڑا مصیبتاں دور کرنے والا، من یجیب المضطر۔ کہندے ہیں قرآن دی آیت میری زبان سے آئی نا، میں آیت والے پڑھیے، میں سامنے دیکھ رہے ہیں ایک بندہ سفید گھوڑے تے بڑی تیزی نال آ رہا ہے، ہاتھ دے وچ نیزا پکڑیا ہے، انہیں چلدیاں اس ڈاکو نو نیزا ماریا ہے، نیزے دا نشانہ بھی سیدھا دل دے لگیا ہے۔ فرماندے نے میرے سلام پھیرن تو پہلے اے ڈاکو مر چکا ہے، گھوڑے والا کھڑا ہویا نا، میں سلام پھیر کے گھوڑے والے دیاں منتاں کرنیاں شروع، گھوڑے والا اج کل دا گھوڑا نہ سمجھ لیا جی، آ جڑے لوگ نہیں پھردے کہندے اینو سمجھ بیٹھے آ جی، کہندا میں اودیاں منتاں ترلے کیتے نے، مینوں دس تو کون ہے؟ کہندا کہ جینوں تو پکارے ہے مینوں اس رب نے بھیجے ہے۔ امن یجیب المضطر، او تے جنگلاں چ بھی سندا ہے، منگلاں چ بھی سندا ہے، او تے پتھراں دے وچ کیڑیاں دی بھی سندا ہے، او تے زمین دیاں تہواں چ بھی سندا ہے، او تے 7 سمندراں چ یونس دی بھی سندا ہے، مچھلی دے پیٹ دے اندر بھی یونس دیاں سندا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماندے نے لالا بصفی بطنہ الى یوم یبعثون فی ظلمات ثلاث۔ اللہ کہندا 3 نیرے نے، 3 نیرے، ایک رات دا اندھیرا، ایک پانی دے سمندراں دے پانی دا اندھیرا، ایک مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا۔ رب کہندا اگر یونس مینوں مچھلی دے پیٹ نہ بلاندا، میں قیامت والے دن یونس نو مچھلی دے پیٹ تو اٹھانا سی۔ 3 نیرے نے، 3 نیرے، ایک رات دا اندھیرا، ایک پانی دے سمندراں دے پانی دا اندھیرا، ایک مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا۔ رب کہندا اگر یونس مینوں مچھلی دے پیٹ نہ بلاندا، میں قیامت والے دن یونس نو مچھلی دے پیٹ تو اٹھانا سی۔
لیکن مینوں یونس نے مچھلی دے پیٹ تو بلایا، میں 3 اندھیریاں دی او دی پکار سنی، ہائے 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 ہائے، او ایسا رب ہے آ جاؤ دے در تے، اگر خوشگوار زندگی چاہنا ہے، زندگی پر سکون چاہنا ہے، ٹینشن لیس زندگی چاہنا ہے، او دے در تے آ جاؤ، او دے گھر اندر آ جا، اپنے آپ نو او دے حوالے کر دے، پھر تو جانے تے تیرا رب فرماندے نے میں سنو روک کے منتاں تے تلے کیتے، اے کہندا جس رب نو تو بلایا ہے اس رب نے مینوں بھیجیا ہے، ان ٹائم دے وچ غائب ہو جاندا ہے، مانا نکلیا کہ اللہ نے فرشتہ بھیج دیتا ہے، اللہ نے فرشتہ بھیج دیتا ہے، اس بندے دی زبان تے بھیج دیتا ہے جی نے اے آیت جان بوجھ کے نہیں پڑھی بلکہ خود بخود آئی ہے۔ تو تے خطان نہ چاہدے ہم رب نو بلائے نا تے اللہ پھر بھی تینوں لبیک کی آواز دے کے جواب دیتا ہے۔ رب رحمان دا قرآن اعلان کرتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ ایک اور مقام دے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماندے نے او بندہ جڑا میرے تو ڈر جاندا ہے، جڑا میرے تو ہیرا پھیری کرن لگیا، گناہ کرن لگیا، دغا بازی دھوکا فرار کرن لگیا، اللہ تو ڈر جاندا ہے کہ یار میں رب نو منہ نہیں دکھانا ہے۔ ساڈے تے نا لوگ پٹ دے نے مسئلہ بنیا نہ کہ ہیرا پھیری نہ کریے تے پیسے نہیں پورے ہوندے، مرغی آلے، فروٹ آلے، سبزی آلے، دوسرے تے تیسرے۔ اللہ رب ذوالجلال دی قسم ہے کہ منڈی جائیے تو میں سر پھڑ کے بیٹھا منڈی گئے، میں انہوں کہا کہ مینوں بہترین سیب چاہیے، پیسے تہاڈی مرضی دے تے اُتے تے تھلے اکو جے ہو تے گلیا بھی کوئی نہ ہو تے خراب بھی کوئی نہ ہو۔ کہندا حافظ جی پھر اے پیٹی لے جاؤ، میں کہا کھول کے دکھا، وہ کہندا نہیں جی لے جاؤ، بند ہی لے جاؤ، میں گارنٹی دینا ہے۔ کہ وجہ کی ہے؟ کہندا اے نیوزی لینڈ تو ہے، انگریز نے پیک کیا۔ محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھنے والا انگریز دی پیکنگ دے یقین ہے، ہزاروں میل دور ہے، لیکن تو مسلمان ملک چلن والا پاکستان جڑا لا الہ الا اللہ دے نام تے بنے ایتھے زندگی گزارے، صبح شام نمازاں پڑھے، حج تے عمرے دی امید لگا کے بیٹھے، رب دے گھر جان دی امید ہوئے، حتیم تے نمازاں پڑھن دا سوچے، حجر اسود نوں بوسہ دین دا سوچے، تیری نیت نہیں بدلنی، دل وچ کوٹ رکھے ہے۔ پوری سبز فروٹ منڈی دے اندر کوئی ایک آڑتی ایسا دکھا دو، ایک آڑتی پاما کوئی حاجی ہے تے غیر حاجی جیدہ فروٹ اتے تھلے ایک جیا ہوئے، بڑے مسلمان بنے پھرنے ہیں۔ اللہ فرمان دینا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جیڑا اس معاملے چ اللہ تو ڈر جاندا ہے، فروٹ والا کٹ تولدا ہے کہندا گزارا نہیں، گلے پا دیندا ہے کہندا گزارا نہیں، کوئی کٹ گنتی کردا ہے کہندا گزارا نہیں، اتے مال ہو رہے تے تھلے مال ہو رہے کہندا گزارا نہیں، جبکہ تیرا نبی کہندا من غش فلیس منا، جیڑا ملاوٹ کرے وہ میرا امتی نہیں، میں محمد دا نبی نہیں۔ تے سفارش کی جی لبنی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جیڑا بندہ اللہ تو ڈر جاندا ہے اللہ فرماندے نے او دے واسطے میں اسباب پیدا کر دینا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا
یحتسب اوتھوں بندے نو رزق دینا جیدے متعلق کبھی سوچیا بھی نہیں سی۔ کئی دفعہ ایسے حادثات ایسے معاملات پیش ہوں گے نا بندہ کہنا میں تے تصور بھی نہیں سکتا کہ اللہ اتھوں بھی رزق دے دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور مقام دیکھ لو اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جیڑا بندہ معاملات دے اندر لین دین دے معاملات دے اندر معاہدے دے اندر رشتے کرن دے متعلق جڑے دنیا دے معاملات ہیں گفتگو کرن لگے اللہ تو ڈر جائے، معاہدہ طے کرن لگے اللہ تو ڈر جائے، لین دین دی گفتگو کرن لگے اللہ تو ڈر جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ فرماندا ایسے بندے دیاں تمام مشکلاں میں آسان کر دیندا ہے۔ یہ تیرے رب دا وعدہ ہے۔ پھر ایک اور مقام دیکھ حود علیہ السلام دی بستی، نوح علیہ السلام دی قوم تباہ ہوئی، لوط علیہ السلام دی قوم تباہ ہو گئی ہے، ادریس علیہ السلام دی قوم تباہ ہوئی، حضرت شعیب دی قوم تباہ ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام دی بنی اسرائیل تباہ ہو گئی۔ اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اے بستیاں جڑیاں میں تباہ کیتیاں نے، کئی بستیاں چک کے ماریاں، یہ جو توڑا ہڑپا بھی شامل ہے، موج توڑو بھی شامل ہے کہ اللہ نے زمین تو چکے ہیں تو چک کے تھلے مارے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ عذاب والی جگہ تو تیزی جو گزر جائے گا، یہ نہ ہوئے کہ اللہ دی غیرت دوبارہ آ جائے، اللہ دا غصہ غالب آ جائے، اللہ دا غصہ آ جائے۔ میں ادھر ڈپے گیا تو یقین کرو کھنڈرات بھی لوگ برائیاں پہ کر دے رہے، عذاب والی جگہ تھے، بجائے اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کریے، اللہ تو ڈر چاہیے۔ اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اے جڑیاں بستیاں تباہ ہوئیاں نے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اتباہ شدہ بستیاں سارے محلے ایک کی کر دینے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ فرماندے نے اگر ایمان لے آندے تے میرے تو ڈر جاندے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اگر ایمان لے آندے نا میرے تو ڈر جاندے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماندے نے زمین تے آسمان دیاں برکتاں دے دروازے کھول دونگا اگر میرے تو ڈر جاندے، میرے تو اگر ڈر جاندے، آسمان تو بھی رحمتاں دے برکتاں، زمین تو بھی رحمتاں دے برکتاں۔ میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نسخہ ہور دسے لے جا، اینو دل دی ڈائری تے لکھا۔ میرے نبی فرماندے نے علیکم بقیام اللیل، اور لوگوں رات قیام لازم پکڑ لو، رات نو اٹھ کے قیام کریا کرو، تہجد پڑھیا کرو، فَإِنَّهُ دَعَبَ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ إِلَىٰ قُرْبَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ دے نبی فرماندے نے تواڈے تو پہلے لوگ رات نو قیام کر کر کے اللہ دے قریب ہوئے، یہ پہلے لوگاں دی عادتاں سن کہ رات نو کھڑے ہو قیام کرو۔ ہوں تو اسی مسلمان ہیں، پہلے دور سے ڈاکو بھی نمازاں پڑھتے تھے، وہ بھی حیا کرتے تھے، انہوں کے اندر بھی شرم موجود سی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے رات دے قیام نو لازم پکڑ لو، کیونکہ پہلے لوگ
رات نو قیام کر کے اللہ دے قریب ہو جاندے سن. میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے, اللہ دے نبی فرماندے نے کہ وَمُكَفِّرُ لِلسَّيِّئَاتِكُمْ, ایدہ پہلا فائدہ یہ ہوئے گا کہ تسی اللہ دے قریب ہو جاؤ گے. وَمُكَفِّرُ لِلسَّيِّئَاتِ, یہ دوسرا فائدہ یہ ہوئے گا اللہ توڑیاں برائیاں دے معافی دے کلم پھیر دے گا. اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ دے نبی فرماندے نے وَمِنْهَاتُ الْأَسَامِ, اللہ توڑیاں پریشانیاں دور کر دے گا. یہ چوتھا فائدہ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَمَقْوَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ, چوتھا فائدہ میرے نبی فرماندے نے اللہ اے دے بدلے اندر جسم دیاں ساریاں بیماریاں مکا دے گا. اور لوڑ ہی ڈاکٹراں کولے حکیماں کولے جان دی. علیکم بقیام اللیل, رات دا قیام لازم پکڑ لو. چار فائدے. پہلا فائدہ اللہ دا, بولو اللہ دا قرب, دل کردہ اللہ دے نیڑے جان ہے. پہلا فائدہ اللہ دا قرب. دوسرا فائدہ برائیاں دے معافی دے کلم. تیسرا فائدہ پریشانیاں تو چھٹکارا. چوتھا فائدہ جسم دیاں بیماریاں دا اجاڑا. انہوں اپناؤ, انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی خوشگوار ہو جائے گی, پرسکون ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.